تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ جعفر ابن ابی طالب جعفر طیار کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آغاز اسلام کی نمایاں شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے حبشہ کو ہجرت کی تو آپ مہاجرین کے قائد تھے۔ شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں آپ کی تقریر ادب کا شاہپارہ اور اسلام کا خلاصہ تصور کی جاتی ہے۔ جنگ موتا میں اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے۔ اسی جنگ میں شہادت پائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طیار تیز اڑنے والا جنت کی طرف کا لقب مرحمت فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مشغول عبادت تھے۔ خاندان ہاشم کے سردار حضرت ابو طالب نے اپنے دو عزیزوں کو بارگاہ سمدیت میں سربہ سجود دیکھا تو دل پر خاص اثر ہوا۔ اپنے صاحبزادہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا، جعفر تم بھی اپنے چچا زاد کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بائیں طرف کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ ان کو خدائے لا یزال کی عبادت و پرستش میں ایسا مزہ ملا کہ وہ بہت جلد یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زید بن ارقم کے گھر میں پناہ گزین ہونے کے قبل ہمیشہ کے لیے ان کے پرستاروں میں داخل ہو گئے۔ اس وقت تک 31-32 آدمی اس سعادت سے مشرف ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ کی ستم آرائیوں سے تنگ آ کر جب مسلمانوں کی جماعت نے حبشہ کی راہ لی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے ساتھ ہو گئے، لیکن قریش نے یہاں بھی چین لینے نہ دیا۔ نجاشی کے دربار میں مکہ سے گراں قدر تحائف کے ساتھ ایک وفد آیا اور اس نے درباری پادریوں کو تائید پر آمادہ کر کے نجاشی سے درخواست کی کہ ہماری قوم کے چند ناسمجھ نوجوان اپنے آبائی مذہب سے برگشتہ ہو کر حضور کے قلم روئے حکومت میں چلے آئے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا نرالا مذہب ایجاد کیا ہے جس کو پہلے کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ ہم کو ان کے بزرگوں اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ حضور ان لوگوں کو ہمارے ساتھ واپس کرتے ہیں۔ درباریوں نے بھی بلند آنگی کے ساتھ اس مطالبہ کی تائید کی۔ نجاشی نے مسلمانوں سے بلا کر پوچھا، وہ کون سا نیا مذہب ہے جس کے لیے تم لوگوں نے اپنا خاندانی مذہب چھوڑ دیا؟ مسلمانوں نے نجاشی سے گفتگو کے لیے اپنی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ انہوں نے اس طرح تقریر کی، بادشاہ سلامت، ہماری قوم نہایت جاہل تھی۔ ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو ستاتے تھے، طاقتور کمزوروں کو کھا جاتا تھا۔ غرض ہم اسی بدبختی میں تھے کہ خدا نے خود ہی ہماری جماعت میں سے ایک شخص کو ہمارے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ ہم اس کی شرافت، راستی، دیانتداری اور پاک بازی سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ اس نے ہم کو شرک و بت پرستی سے روک کر توحید کی دعوت دی، راست بازی، امانت داری، ہمسایہ اور رشتہ داروں سے محبت کا سبق ہم کو سکھایا اور ہم سے کہا کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، بے وجہ دنیا میں خون ریزی نہ کریں، بدکاری اور فریب سے باز آئیں، یتیم کا مال، شریف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، بت پرستی چھوڑ دیں، ایک خدا پر ایمان لائیں، نماز پڑھیں اور روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی تعلیم پر چلے۔ ہم نے بتوں کی پوجا چھوڑ دی، صرف ایک خدا کی پرستش کی اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا۔ اس پر ہماری قوم ہمارے جان کی دشمن ہوگی۔ اس نے طرح طرح سے ظلم و تشدد کو پھر بت پرستی اور جاہلیت کے برے کاموں میں مبتلا کرنا چاہا، یہاں تک کہ ہم لوگ ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کی حکومت میں چلے آئے۔ نجاشی نے کہا، تمہارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو کہیں سے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں تلاوت کی تو نجاشی پر ایک خاص کیفیت طاری ہوگی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ اور تورات ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں، اور قریش کے سفیروں سے مخاطب ہو کر کہا، واللہ میں ان کو کبھی واپس جانے نہیں دوں گا۔ سفرائے قریش نے ایک دفعہ پھر کوشش کی اور دوسرے روز دربار میں بازیاب ہو کر عرض کیا، حضور، آپ کچھ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان لوگوں کا کیا خیال ہے؟ نجاشی نے جواب دینے کے لیے مسلمانوں کو بلایا۔ ان لوگوں کو سخت تردد تھا کہ کیا جواب دیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کچھ بھی ہو، خدا اور رسول نے جو کچھ بتایا ہے ہم اس سے انحراف نہیں کریں گے۔ غرض دربار میں پہنچا تو نجاشی نے پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ جو کچھ تم نے کہا، عیسیٰ ابن مریم اس سے ایک تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔
یہ سن کر دربار کے پادری جو ابن اللہ کا عقیدہ رکھتے تھے نہایت برہم ہوئے۔ نتنوں سے خرخراہٹ کی آواز آنے لگی، لیکن نجاشی نے کچھ پرواہ نہ کی اور قریش کا سفارت ناکام واپس آیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی ہجرت کے 6 سال بعد تک حبشہ ہی میں رہے۔ 7 ہجری میں وہ حبشہ سے مدینہ واپس آئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ خیبر فتح ہو گیا تھا اور مسلمان اس کی خوشی منا رہے تھے کہ مسلمانوں کو اپنے دور افتادہ بھائیوں کی واپسی کی دوہری خوشی حاصل ہوئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے سے لگایا اور پیشانی چوم کر فرمایا، یہ میں نہیں جانتا کہ مجھ کو جعفر کے آنے سے زیادہ خوشی ہوئی یا خیبر کی فتح سے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کو ابھی 1 سال بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ ان کے امتحان کا وقت آ گیا۔ جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں موتا پر فوج کشی ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا علم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر کے فرمایا، اگر زید شہید ہو تو جعفر، اور اگر جعفر بھی شہید ہوں تو عبداللہ بن رواحہ اس جماعت کے امیر ہوں گے۔ چونکہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مخصوص تعلقات کی بنا پر متوقع تھے کہ شرف امارت انہی کو حاصل ہوگا، اس لیے انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کبھی یہ خیال نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو مجھ پر امیر بنائے۔ ارشاد ہوا، اس کو جانے دو، تم نہیں جان سکتے کہ بہتری کس میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ کے انجام و نتیجہ سے آگاہ تھے، اس لیے فرمایا کہ اگر زید شہید ہوں تو جعفر علم سنبھال لیں گے، اگر وہ بھی شہید ہوں تو عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ لیں گے۔ موتا پہنچ کر مارکا کارزار گرم ہوا۔ 3000 غازیان دین کے مقابلے میں غنیم کا 1 لاکھ ٹڈی دل لشکر تھا۔ امیر فوج حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے کود پڑے اور علم کو سنبھال کر غنیم کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ دشمنوں کا ہر طرف سے نرغہ تھا، تیغ و تبر تیرستان کی بارش ہو رہی تھی، یہاں تک کہ تمام بدن زخموں سے چھلنی ہو گیا۔ دونوں ہاتھ بھی یکے بعد دیگرے شہید ہوئے، مگر اس جانباز نے اس حالت میں بھی توحید کے جھنڈے کو سرنگوں نہ ہونے دیا، بالآخر شہید ہو کر گرے۔ عبداللہ بن رواحہ نے ان کے بعد حضرت خالد سیف اللہ نے علم ہاتھ میں لیا اور مسلمانوں کو بچا لائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے جعفر کی لاش کو تلاش کر کے دیکھا تو صرف سامنے کی طرف سے 50 زخم تھے، تمام بدن کے زخموں کا شمار تو 90 سے بھی زیادہ تھا، لیکن اس میں کوئی زخم پشت پر نہیں۔ میدان جنگ میں جو کچھ ہو رہا تھا خدا کے حکم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، چنانچہ آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حال بیان فرما دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور روئے انور پر حزن و ملال کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آٹا گوندھ چکی تھی اور لڑکوں کو نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنا رہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، جعفر کے بچوں کو لا۔ میں نے ان کو حاضر خدمت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر ان کو پیار فرمایا۔ میں نے کہا، میرے ماں باپ فدا ہوں، حضور آپ دیدہ کیوں ہیں؟ کیا جعفر اور ان کے ساتھیوں کے متعلق کوئی اطلاع آئی ہے؟ فرمایا، ہاں شہید ہو گئے۔ یہ سن کر میں چیخنے چلانے لگی، محلہ کی عورتیں میرے ارد گرد جمع ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور ازواج مطہرات سے فرمایا کہ آل جعفر کا خیال رکھنا، آج وہ اپنے ہوش میں نہیں ہیں۔ سیدات النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی اپنے چچا زاد کی مفارقت کا بہت غم تھا۔ شہادت کی خبر سن کر آپ دیدہ ہو گئی اور وہ اماں کہتے ہوئے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جعفر جیسے شخص پر رونے والیوں کو رونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرصہ تک شدید غم رہا، یہاں تک کہ روح الامین نے یہ بشارت دی کہ خدا نے جعفر کو 2 کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے 2 نئے بازو عطا کیے ہیں، جن سے وہ ملائکہ جنت کے ساتھ مصروف پرواز رہتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشادہ دست و فیاض تھے، غرباء و مساکین کو کھانا کھلانے میں ان کو خاص لطف حاصل ہوتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابو المساکین کے نام سے یاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
کہ میں اکثر بھوک کے باعث پیٹ کو کنکریوں سے دبائے رکھتا تھا اور آیت یاد بھی رہتی تو اس کو لوگوں سے پوچھتا پھرتا کہ شاید کوئی مجھ کو اپنے گھر لے جائے اور کچھ کھلائے، لیکن میں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مساکین کے حق میں سب سے بہتر پایا۔ وہ ہم لوگوں کو اپنے گھر لے جاتے تھے اور جو کچھ ہوتا تھا سامنے لا کر رکھ دیتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات گھی یا شہد کا خال مشکیزہ تک لا دیتے اور اس کو پھاڑ کر ہمارے سامنے رکھتے تھے اور ہم اس کو چاٹ لیتے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا پایہ نہایت بلند تھا۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمایا کرتے تھے کہ جعفر تم میری صورت و سیرت دونوں میں مجھ سے مشابہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے پہلے جس قدر نبی گزرے ہیں ان کو صرف 7 رفیق دیے گئے تھے، لیکن میرے رفقا کی تعداد 14 ہے، ان میں سے ایک جعفر بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جعفر سب سے افضل۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں حضرت علی علیہ السلام سے کچھ مانگتا تو وہ انکار کر دیتے، لیکن جب میں اپنے والد جعفر کا واسطہ دیتا تو بغیر کچھ دیے نہ رہتے تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔